وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب كعبة قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر والمدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے تمام مرحومین کو، تمام شہدائے ملت جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے بالخصوص مجھے ابھی خبر موصول ہوئی ہمارے بہت بڑے پڑھنے والے قمر عباس ذاکر، جن کا ایک مشہور کلام ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ، لاہور کے بہت بڑا نام ابھی انتقال کر گئے، سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ ومن کر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، کہ جس نے دیا ہمیں نبی بے مثل و بے نظیر، بسم اللہ. امام دیا از جانب غدیر، جس کے ماننے والوں پہ ماں سے زیادہ مہربان ہو منکر و نکیر، اور جس کی محبت میں دل کعبہ پہ بنی ایک لکیر، اور آج آپ سب بیٹھے ہیں اسی لکیر کے فقیر. شکر اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ ذکر کر سکیں کہ جو عرشی ہے فرشی نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں تقریر، گفتگو، موضوع ایک سلسلے سے مربوط ہے، اور جہاں گفتگو کو گزشتہ ماہ چھوڑ کے گیا تھا، مجھے معلوم ہے علی کے ماننے والوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے، نہ ہمارے کسی پیشوا کو ہی زیان ہوتا ہے، نہ علی کے ماننے والوں کو ہی زیان ہوتا ہے. تو بھئی آپ کے ذہن میں ہوگا ایک آیت کا انتخاب ہے، پچھلے 4 سے 5 دروس میں تو وہی پیش کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ ہے رعد، قرآن کا 13واں سورہ، اور آیت کا نشان 20. ارشاد پروردگار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، اور وہ لوگ جو وفا کرتے ہیں عہد اللہ،
اللہ کے عہد سے، اللہ کے وعدے سے وفا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے اپنا میثاق. بسم اللہ. ایک لفظ رکھا میثاق، ایک لفظ رکھا وعدہ. اب دو تین جملے کہوں گا ایسے کہ جو پچھلے درس میں بیان ہوئے تاکہ آپ مربوط ہو جائیں. میں نے عرض کیا تھا کہ میثاق الگ ہے، وعدہ الگ ہے. میثاق اقرار ہے، وعدہ اسی اقرار کے خیال رکھنے کا نام ہے. اگر یہ دو چیزیں الگ الگ نہ ہوتی تو اللہ ان دونوں کا ذکر الگ الگ نہ کرتا. اور کمال یہ ہے، ایک لفظ ہے وعد اللہ، ایک ہے میثاق جس کو آپ کہیں میثاق اللہ. ایک ہے اللہ کا میثاق، ایک ہے اللہ کا وعدہ، ایک ہے اللہ کا عہد، ایک ہے اللہ کا میثاق. اور کمال یہ ہے کہ یہ دونوں نام کسی ایک ہستی سے اگر موسوم کیے گئے تو زیارت آل یاسین میں آپ کے بارے میں امام کو کہا گیا السلام علیکہ یا وعد اللہ، السلام علیکہ یا میثاق اللہ، اے اللہ کے وعدے تجھ پر سلام، اے اللہ کے میثاق تجھ پر سلام. تو یعنی یہ کوئی ایسی گفتگو ہے کہ جو صاحب العصر کے عنوان سے آئے. گفتگو یہاں روکی تھی کہ میثاق کیا ہے. میثاق کو اقرار تو روزے الست آپ نے کیا، جس کو یاد کرانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے اللہ نے مختلف کام کیے، مختلف انتظامات کیے. کہیں آپ کے کان میں اذان کہلوا دی، کہیں آپ کے کان میں اقامت کہلوا دی، کہیں کعبے کے سینے میں حجر اسود کو رکھ دیا کہ جب جب دیکھو تو اس کو دیکھ کے دعائیں پڑھنا، وہ تمہیں تمہارے اقرار کو یاد دلائے گا. کہیں کہا گیا نبی تم بھی جاؤ اور ائمہ مرسلین تم بھی جاؤ. ائمہ آئے، مرسلین آئے، انبیاء آئے. کیوں؟ تاکہ اسی میثاق کو اللہ، رسول، علی اور علی کے 11 بیٹے، وہ جو اقرار آپ نے روزے الست کیا آپ کو وہ یاد کرا دیں. اب یہاں سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، وہ میثاق آپ کو یاد کرائیں. اچھا، اسی میثاق کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے اور اس کے لیے کچھ کریں گے تو وہ ہے عہد. اس کا پاس رکھنا. آیت نے ہی تو 2 لفظ رکھے ہیں. اچھا، اس مقام پہ رکیے. میں نے ایک حدیث پیش کی تھی، پوچھا گیا تھا مولا سے، اور میں نے تقریر میں گزشتہ درس میں یہی بات کی تھی کہ مولا یہ عہد ہے کیا؟ تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 124. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب پروردگار نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم اس میں 100% کامیاب ہوئے. کالا، تو خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں عالمین کا، سب کا، کائنات کا، نہیں، للناس، صرف انسانوں کا امام بنایا، صرف انسانوں کا امام بنایا. کالا ومن ذریتی، پروردگارا کیا میری ذریت میں ہوں گے؟ تو فیصلہ کن جواب پروردگار نے دیا، لا ینال احدی الظالمین، یہ احدی، یہ عہد نہیں پہنچے گا ظالموں تک. یعنی امام نے فرمایا اللہ نے قرآن میں امامت کو عہد کہا ہے. اللہ نے قرآن میں امامت کو عہد کہا ہے، عہد کہا ہے، عین ہے دال. تو یعنی اس کا تعلق امامت اہل بیت سے ہے. وہی بات اس آیت میں بھی ہو رہی ہے، عہد اہل بیت کی امامت عہد ہے، وعدہ ہے خدا کا کہ جس نے خدا سے کیا اس کو نبھاؤ. اور یہی وہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کا عہد ہے، یہ امام، اول ہم علی آخر ہم مہدی، اول ہم علی آخر ہم مہدی، ان میں پہلا علی آخری مہدی. ان کی اقرار ولایت ہو، محبت ہو، اور ان کو واجب الاطاعت ماننا اور پھر ان کے لیے کچھ کرنا، یہی عہد ہے، یہی عہد کی پاسداری ہے. اچھا، یوں نہ سمجھ آئے بھائی خدا کی قسم ان کی امامت ایسی شے، کائنات کے پاس ایسے ایک نہیں ہے جیسے آپ کے پاس 12 ہیں. کائنات کے پاس ایسا ایک نہیں ہے جیسے آپ کے پاس 12 ہیں، بے مثل و بے نظیر. آج تک جنہوں نے ان کو نہیں بھی مانا، ان کے خلاف زبان نہیں چلا سکا. یہ لکھنے میں تو مجبور ہوا، جی ہاں مانتے نہیں الگ بات، مگر جو ائمہ اہل بیت کا سلسلہ ہے وہ اتنا پاک ہے، اتنا طاہر ہے، اتنا عرفہ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اجلا ہے، ان کا کردار اتنا بلند ہے. حقیقی معنی میں لفظ امام اگر کہیں پہ صادق آتا ہے تو انہی پہ. کیوں؟ چونکہ امام کہا جاتا ہے آگے رہنے والے کو، جو آگے رہے گا وہ امام ہوگا. اور یہ 12 ہی ایسے ہیں جو ہر میدان میں، ہر محفل میں، ہر فضیلت میں، ہر کمال میں، شجاعت میں سب سے آگے، سخاوت میں سب سے آگے، عبادت میں سب سے آگے، کرامت میں سب سے آگے. نعرہ حیدری
رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی فتح محمد و آل محمد باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بارہ ہر میدان میں امام ہیں، ہر میدان میں آگے ہیں، تو ان سے آگے جا نہیں سکا. علم، معرفت، کمال، کمالات، برکت، ریاضت، عبادت، شجاعت، سخاوت، کوئی میدان ہوگا اس میں یہ امام ہیں، چونکہ یہی امام ہیں. اور یہ بھی کمال ہے، ابھی بات بھی کر رہا تھا کہ بھائی اگر کوئی ان کی امامت کو یہ 12 اول ہو ملی آخر ہو مہدی جس کو اللہ نے عہد کہا ہے اگر نہیں مانتا تو مغفر اس کو بھی نہیں ہے. خدا کی قسم ذمہ داری سے پیغام ہر جگہ پہنچائیے گا. آپ جہاں جائیے پیغمبر کے بعد ان کی امامت پہ دلیل لے کے جائیے. ایک حدیث ہے جو سب نے لکھی ہے، حدیث خلفائے اثنا عشر، بے شک صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. الفاظ کچھ بدلے مگر شروع کا آغاز ایک ہی ہے. پیغمبر نے بار بار فرمایا یکونو اثنا عشرا خلیفۃ من بعدی، یکونو اثنا عشرا امیر من بعدی، میرے بعد میرے 12 امیر ہوں گے، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے. 12 کہاں ہے؟ کہیں بھی 3 نہیں کہا. جو خاموش انہوں نے مان لی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد محمد و آل محمد. بھئی کہیں 3 نہیں کہا، کہیں 4 نہیں کہا، 12 ہوں گے. 12 کو ماننا ہوگا. بھئی 12ویں امام کا ذکر ہے، 12 ماننے ہوں گے. حدیث سب میں لکھی ہے اور اس کے بعد ایک ٹکڑا بھی سب میں لکھا. راوی کہنے لگا پھر نبی نے کچھ کہا؟ لا سمعہ، مجھے آواز نہیں آئی. بس جہاں یہ لکھا ہو سمجھ جائیے علی کی بات ہو رہی ہے. بازو اٹھا اٹھا کے دکھا دے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھئی جہاں مسلمانوں کے راوی کو فالج ہو جائے نا، کان کا، عقل کا، دماغ کا، زبان کا، جان جائیے گا اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. مگر یہ حدیث ہر جگہ ہے. پیغمبر نے کہا میرے بعد 12. تو بتائیے 12 کون ہے؟ بتائیے 12 کون ہے؟ آپ کے علاوہ کوئی 12 کے نام نہیں بتا سکتا. بہت کوشش کی ہے میں نے، تمام کتابیں لکھی ہیں، مجبوری میں بات ہے تو یزید کو بھی بیچ میں لکھا. کہنے لگے اچھا پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے علی، 5ویں حسن، یہ 5 کا چھٹا یزید. سیوطی، علامہ جلال الدین سیوطی. پھر کہنے لگے اچھا ایک اور نام عبداللہ ابن زبیر. کتنے ہو گئے؟ 7. کا اچھا ایک اور نام عمر بن عبدالعزیز. کتنے ہو گئے؟ 8. کا نوا کا صاحب الزمان امام مہدی. کا اچھا پھر کا 3 اللہ پورے کر دے گا. تمہیں ہر جگہ 3 مل جاتے ہیں، یہاں 3 نہیں ملے. تمہیں کیا ہوا؟ باقی 3 اللہ پورے کر دے گا. تمہیں جواب تو دو. جب نبی نے کہا میرے بعد 12 تو نام بھی نبی نے بتائے ہوں گے. اور پھر یہ بھی کمال ہوا، خود کہہ رہے ہیں جب نبی نے 12 کہے تو آپ نے 4 کیوں مانے؟ تمہیں یا تو نام بتائیے یا تو 12 ایسے لائیے جن میں تسلسل ہو، جن میں پہلے کی بات بھی وہی ہو، آخری کی بات بھی وہی ہو. جن میں پہلا آئے تو وہ بھی محمد و علی لگے، آخری آئے تو وہ بھی محمد و علی لگے. نعرہ حیدری، علی حیدر. بھائی جن میں ایسا اختلاف نہ ہو کہ باپ کچھ کہہ رہا ہے، بیٹا کچھ کہہ رہا ہے، بیٹی کچھ بتا رہی ہے، باپ کچھ بیان کر رہا ہے. یہ کوئی ایسے ہوں گے جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے، جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے. اسی لیے ایسی سند عالم اسلام کے پاس کہیں اور نہیں. آپ کے ائمہ نے جب بھی حدیث بیان کی تو فرمایا ان رسول اللہ، ہم نے رسول خدا سے سنا. کسی نے اعتراض کیا جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے جناب وہ تو کہتا ہے ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، اس نے رسول اللہ سے سنا. اے ائمہ اہل بیت، آپ کیوں براہ راست رسول خدا کا نام لیتے ہیں؟ سند تو بیان کیجئے. آپ کے 11ویں امام منبر پہ تھے، 12ویں امام کے بابا ایک روز زمان آ گیا تھا آخری بار بیان کر رہا ہوں. سمیتو ان ابی ان جدی ان ابی 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 ان رسول اللہ. کاموت حسن عسکری نے
سنا اپنے بابا علی تقی سے, انہوں نے سنا اپنے بابا محمد تقی سے, انہوں نے سنا اپنے بابا علی رضا سے, انہوں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے, انہوں نے سنا اپنے بابا صادق آل محمد سے, انہوں نے سنا اپنے بابا محمد باقر سے, انہوں نے سنا سید سجاد سے, سید سجاد نے اپنے بابا حسین سے, حسین نے اپنے بابا علی سے, علی نے رسول اللہ سے. یہ وہ مقدس سلسلہ ہے جو آپ میں سے کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ وہ سند کبھی موضوع ہے تو اس سند پر بھی بحثیں کی علماء نے کہ سند کی برکت کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے. کہا 11ویں امام سے بھی ذکر شروع کرو, یہ بات رسول اللہ تک جائے گی. 12ویں کا ذکر بھی کرو گے, بات رسول اللہ تک جائے گی. یہ اتنا پاک, اتنا مقدس سلسلہ. تو لائیے 12, آپ 12 کو ماننے والے ہیں. اب میں کیا کروں, میرا مزاج ایسا ہے, آپ 12 کو ماننے والے ہیں. ان جیسا ایک صاحب کا مناظرہ ہو رہا تھا امامت کے اوپر. وہ جو جواب دیتے تھے سامنے والا وہی پلٹ جاتا تھا. وہ کہتے تھے میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا. وہ سامنے سے کہتے ہیں ہمارے امیر المومنین نے فرمایا. انہوں نے کہا میرے مولا خلیفۃ المسلمین نے کہا. وہ کہتے ہیں ہمارے مولا خلیفۃ المسلمین نے کہا. کہا میرے مولا متقین کے امام نے کہا. کہا وہ کہتے تھے ہمارے مولا متقین کے امام نے کہا. کہا میں نے کہا مولا اپنی کوئی ایسی فضیلت میرے ذہن میں دیجیے کہ جو میں بیان کروں اور یہ سامنے والا اس کا جواب نہ لا سکے. کہا فوراً سے ایک مرتبہ میری زبان جاری ہوئی. میرے مولا رضا نے کہا جو امام کاظم کے بیٹے ہیں, جو امام صادق کے بیٹے ہیں, جو امام باقر کے بیٹے ہیں, اب تجھ میں ہمت ہے تو اپنے بڑوں کا شجرہ بتا. تو بتا, وہاں تو ملٹیپل چوائس آ جاتی ہے, اس کو مان لو, اس کو مان لو. بچے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں نا, ایم سی کیوز میں آتا ہے 4 آپشن ہے, جس کو مرضی بناؤ. اس کتاب میں یہ باپ کا, اس کتاب میں یہ باپ کا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہاں تو مسئلہ ہی بہت ہو, آپ جیسا ایک امام کسی کے پاس نہیں ہے, اسی لیے کوئی ہررا سرائی نہیں کر سکا, کوئی زبان نہیں چلا سکا. بے شک کے مانتے نہیں ہیں, مگر یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ان جیسا مقدس سلسلہ کسی کے پاس نہیں. یہ 12, اس لیے تو کہا گیا تو اپنے ایک جام پہ نازی ہے ساکیا, تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساکیا, تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساکیا. 14 پلانے والے ہیں, پرواہ ہے مجھ کو کیا. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ, بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا. خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے, خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے. ایک کربلا میں, ایک میرا ساکی نجف میں ہے. ان جیسے 14, ان جیسے 12 کسی اور کے پاس نہیں ہے. گفتگو روک رہا ہوں یہاں پر. یہ 12 کون, جن کی امامت کو عہد کہا گیا, اور انہی کے لیے کچھ حقوق ہیں جو آپ پر ہیں. میں نے تقریر یہاں روکی تھی کہ جب میں میثاق کی گفتگو کر رہا تھا کہ بھئی اگر اتنا ضروری ہے 12ویں امام کے عنوان سے گفتگو کا ہونا, ان کے لیے کچھ کرنا, تو ممکن ہے بچوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ بھئی ان کا ذکر قرآن میں بھی تو ہو, کسی آیت میں اشارہ ہو 12ویں امام کا. اور آج تقریر میں نے ایک جملہ اور بیان کیا, یہ 12 کے 12 ایسے ہیں کہ جن میں تسلسل ہے. جو فضیلت آخری کی ہے وہ پہلے میں نظر آئے گی. نہ پہلے کا آخری سے اختلاف ہوگا, نہ آخری کا پہلے سے اختلاف ہوگا. اگر گفتگو پہنچی قرآن, چلے قرآن کی کچھ آیات جو ان کے وجود پر اس بات کرتی ہیں, امام زمان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مبارکہ ہے صف, قرآن کا 61واں سورہ, آیت نمبر 8 اور 9. دیکھیے گا تسلسل میں ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے آواز دی یریدون لیطفئوا, اور یہ یریدون یہ فعل مضارع ہے, یعنی صرف ہوتا نہیں تھا, ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ. کافر پھونکے مار مار کے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ, اللہ اپنا نور مکمل کر کے رکھے گا. ولو کرہ الکافرون, چاہے کافروں کو ناگوار ہی گزرے. غور کر رہے ہیں, یہ کوئی ایسا ہے کہ جس کا آنا
کافروں کے لیے ناگوار ہے. اس آیت میں رکیے, کیا ہوا؟ اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا. کافر چاہتے ہیں کہ پھوکے مار مار کے خدا کے نور کو بجھا دے. یہ کون ہے؟ آیت تو قرآن میں آج بھی باقی ہے, سیگا بھی پہلے مضارع یعنی آج تک باقی ہے. تب کہنے والے کہنے لگے خدا, اگر آپ اس آیت میں اللہ کو مراد لیں گے, خود ذات پروردگار, تو مانا جانتے ہیں کیا نکلے گا؟ کہ پروردگار ابھی ناقص ہے. بھائی خود ہی کہہ رہا ہے نا, واللہ متم نورہ, اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا. تو یعنی ابھی مکمل نہیں ہوا. تو بھائی جو مکمل نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ناقص. تو اگر یہ خود ذات خدا سے متعلق بات ہو رہی ہے تو ضرورت ہے کسی زبان میں کہے کہ خدا ناقص ہے. یا تم مانیے کہ خدا ناقص ہے, اگر نہ مان سکیں کہ خدا ناقص نہیں ہے تو پھر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ نور مکمل ہوگا. تو یا تو خدا کو ناقص مانیے یا لا محال کوئی ایسا مانیے جو اللہ تو نہیں ہے مگر خدا سے اتنا قریب ہے کہ اس کا نور خدا ہی کا نور ہے. کوئی ایسا تو ہے جس کی آنکھیں خدا کی آنکھیں, چہرہ خدا کا چہرہ, زبان خدا کی زبان, پہلو خدا کا پہلا, ہاتھ خدا کا ہاتھ, وجود خدا کا وجود. نعرہ حیدری. میں اس پہ بات کر چکا ہوں, وجہ اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, ید اللہ پر پہلے تقریر ہو چکی کہ القابات کا معنی کیا ہے. تو کوئی ایسا مانیے کہ جو خدا تو نہیں ہے مگر ذات خدا سے جدا بھی نہیں ہے, چونکہ اللہ نے اپنا نور کہا ہے. واللہ متم نورہ, اللہ اپنا ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا. تو کوئی ذات مانیے, یہاں دکھا دیجئے, آپ یہاں پوچھ لیجئے کون ہے وہ جس کا نور مکمل ہوگا. اور کافر چاہ رہے ہیں پھونکے مار مار کے بجھائیں. یہ ایک نور. ایک اور آیت, اس سے اگلی آیت, اللہ نے فاصلہ نہیں رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نبی آیت, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, اور وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی, ہدایت کے ساتھ, ودین الحق, اور دین حق کے ساتھ, حق والے دین کے ساتھ. کبھی موقع رہا, موقع نہیں ہے, حق والے دین کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اپنے دین کو دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے. اچھا, رسول اللہ کا کیا کام ہے؟ اپنے دین کو دوسرے ادیان پر غالب کر دینا. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ دوسرے دین کم ہو جائیں, پیغمبر کے دین کا بول بالا ہو جائے, ہر جگہ پیغمبر کا دین نظر آئے. لیظہرہ, دین کو غالب کرنا ہے. دین اسلام غالب ہو گیا؟ جو خاموش انہوں نے کر دیا. تو بول دیجئے بھائی, جب آپ نے نام نہیں درس رکھا ہے تو میں سے تعاون کر لیجئے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی وہی کیا کہہ رہا ہے پروردگار کہ پیغمبر کا کام ہے دین کو غالب کرنا. تو دین غالب ہو گیا؟ نہیں ہوا. اللہ تو کہہ رہے قرآن میں پیغمبر کا کام ہے. اچھا, ہوگا کیا؟ دین کا یہودیت پست ہو جائے گی, نصرانیت پست ہو جائے گی. کیوں؟ چونکہ اصل میں دین ہے ہی ایک. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک ہے ہی اسلام. یہ ترجمہ غلط ہے, پسندیدہ دین, یا کہیں لفظ پسندیدہ نہیں آیا. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین بس اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن یبتغی بغیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا ہم قبول نہیں کریں گے. تو بھائی پیغمبر کا کام کیا ہے؟ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دینا. ہو گیا؟ آج تو یہودی زیادہ ہیں, آج تو عیسائی زیادہ ہیں. پیغمبر کا کام ہے کہ دین اسلام غالب ہو جاتا. تو کیا کریں؟ یا تو کہیے پیغمبر نے کام نہیں کیا, یا قرآن سے آیت کو نکالیے. تو پھر بھی آپ کو لامحال کوئی ایسی شخصیت تو ماننی پڑے گی جو آئے اور پیغمبر کے کام کرے. اس کا کام کرنا پیغمبر کا کام کرنا ہو. اور کمال یہ ہے چونکہ پیغمبر کا کام ہے کہ اس کا کوئی تعلق بھی پیغمبر سے ہو. اس کا نام نبی والا, کلیت نبی والی, وہ ظہور کرے تو لوگ کہیں محمد آ گئے. آپ ہی کیا پردہ غیب سے زمانے کے امام,
اب جا پردہ غیب سے زمانے کے امام، ہم تیرے لب سے تیرے جد کی کہانی سن لیں. ہم عزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، نوح شبیر کا ایک تیری زبانی. واہ واہ واہ. صلوات پڑھیے امام کی ذات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا کوئی ایسا ہے جس کا تعلق پیغمبر سے ہو، پیغمبر سے تعلق ہو؟ چونکہ کام پیغمبر کا ہے. یا تو آیت نکالیے، یا تو کہیے پیغمبر نے کہا، مشاہدہ کہہ رہا ہے دین غالب نہیں ہوا. آیت کہہ رہی ہے پیغمبر کا کام یہ تھا کہ دین غالب ہو. تو لائے مسلمان کوئی ایسا مشاہدہ بتا رہا ہے اسلام آج بھی مغلوب ہے، اور آیت کہہ رہی ہے اسلام کو غالب ہونا ہے، اور یہ کام کار رسالت ہے. اس کا وزن تو محسوس کیجئے، یہ کار رسالت ہے. اسی لیے تو آپ کے یہاں جب درود توسی پڑھا گیا اور 12ویں امام کو مخاطب کیا گیا تو کہا گیا صاحب دعوت النبویہ، سلام اس پر جو نبی کے دعووں کو پورا کرے گا. تو یہ آگے سن لیجیے، امام کا ایک حق ہے. درود توسی سنا دوں؟ سنیں گے بھائی. درود توسی امام کا حق ہے. ان چند درود میں سے ایک ہے کہ جو امام کو بہت بڑا پسند ہے اور امام کا تائید یافتہ ہے. مرتب شیخ توسی نے کیا تھا، مگر پھر امام نے اس کو بڑھایا. کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والجود الحسنیہ والسجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرشدیہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والخیبۃ الالہیہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی پروردگارہ. درود بھیج زیادہ والا، برکت والا، سب سے اچھا، سب سے اجلا، سب سے پاک، سب سے بہترین، کس پر؟ صاحب دعوت النبویہ، جو نبی کے دعووں کو نبھانے والا ہے. صولۃ الحیدریہ، علی کی شجاعت رکھتا ہے. عصمت الفاطمیہ، سیدہ کی عصمت رکھتا ہے. حلم الحسنیہ، حسن کی برداشت رکھتا ہے. شجاعت الحسینیہ، حسین کی شجاعت رکھتا ہے. عبادت السجادیہ، سجاد کی عبادت رکھتا ہے. معصر الباقریہ، باقر کی وراثت رکھتا ہے. آثار الجعفریہ، جو کچھ صادق نے چھوڑا وہ رکھتا ہے. علوم القاسمیہ، قاسم کے علوم رکھتا ہے. حجج الرشدیہ، رضا کی دلیلیں رکھتا ہے. جود التقویہ، تقی کا جود رکھتا ہے. نقابت النقویہ، نقی کی نقابت رکھتا ہے. حیبت العسکریہ، عسکری کی حیبت رکھتا ہے. آخری جملہ سنیے گا، والخیبت الالہیہ، اے پروردگار وہ صرف ان کی نہیں، کچھ باتیں تیری بھی رکھتا ہے. تو بھی نظر نہیں آتا مگر ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا مگر ہے. یا امام المنتظر، 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 حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد. یہ درود ہے امام پر. والغیبۃ الالہیہ، اللہ کی غیبت رکھتا ہے. تو بھائی کون؟ درود توسی. اچھا یہ امام کو بہت پسند ہے، اس کو پڑھا کیجیے. مگر جب شیخ توسی نے لکھا، اب مجھے نہیں معلوم گفتگو میرے زبان پہ آگے سن لیجئے، شاید مولا چاہتے ہیں میں کچھ دن بعد، چونکہ میں خطبات عالیہ میں ہوں گا موجود، نہ جانے مجھے واپس آنا نصیب ہو، مولا کرے اپنے باسی رکھیں. تو میری طرف سے شاید تحفہ سمجھ لیجیے گا. آگے آئندہ تو شرح کروں گا، مولا نے رکھ لیا تو پھر تحفہ سمجھیے گا. جب یہ درود لکھا شیخ توسی نے تو پڑھتے تھے امام کی بارگاہ میں. اچھا یہ امام کا تصدیق یافتہ کیسے ہوا؟ امام خواب میں آیا، کہا شیخ توسی آپ کی مسجد کا بہت بڑا نام ہے، باب توسی جو نجف گئے ہیں ان کے نام پر دروازہ ہے جو وادی السلام کی طرف کھلتا ہے. تو کہنے لگے، مولا نے کہا کہ درود ادھورا ہے. تو مولا مجھے تو عصمت کے باب میں عصمت آور شخصیات کے علاوہ
کوئی 15واں نظر نہیں آتا جو یہاں پر مار سکے. مولا میں تو یہ پڑھتا ہوں کہ اچھا اب جب پڑھو مجھے سناؤ کہ مولا کوئی املا کی غلطی کا نہیں, کا کوئی تجوید کی غلطی کا نہیں, کا کوئی تلفظ کی غلطی کا نہیں, کا پھر کا متن میں غلطی ہے کا سناؤ کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والسولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ. امام نے کہا رکو کہ جو تم نے کہا نا شجاعت الحسینیہ, اس کے بعد فوراً سے عبادت السجادیہ پہ مت جایا کرو. عبادت السجادیہ اور شجاعت الحسینیہ اس کے درمیان ایک جملہ اور ہماری جانب سے رکھو کہ مولا کیا والغیرۃ العباسیہ. کہ جب مجھے سلام کرو کہنا والغیرۃ العباسیہ, سلام اس امام پر جو عباس کی غیرت کا وارث ہے, عباس کی غیرت کا وارث ہے, عباس کی غیرت کا وارث ہے. آج کل ہمارے یہاں بڑی بحثیں ہونے لگ گئی ہیں حضرت عباس معصوم تھے کہ نہیں, عصمت تھی کہ نہیں. تو یاد رکھیے گا یہ 14 منہ ہیں جو عصمت کبریٰ پر ہیں, جس پہ کوئی 15واں پر نہیں مار سکتا. مگر آپ کیوں بھول جاتے ہیں کچھ آیتیں قرآن کے صفحے پہ ہیں اللہ کی آیتیں, کچھ آیتیں حدیث قدسی ہیں وہ بھی خدا ہی کا کلام ہے. ایک مقام ہے عصمت کبریٰ, ایک مقام ہے عصمت صغریٰ. ایک مرتبہ صاحب الزمان نے چاہا کہ میرے چچا عباس کے نام سے مجھے پکارو, پر یاد رکھیے گا معصوم کسی غیر معصوم کی صفت کو پسند نہیں کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, یا علی, یا علی, محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معصوم کسی غیر معصوم کی صفت کو پسند نہیں کرتا. امام نے کہا جب پڑھنا اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والسولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والغیرۃ العباسیہ والعبادۃ السجادیہ, اور پھر آگے بڑھا دینا کہ ہمیں ہمارے چچا عباس کو فراموش مت کرنا. تو یہ درود ہے جس کے نام پر, امام کے نام پر. اور اس میں کیا کہا گیا, نبی کے دعووں کو نبھانے والا. کون سا دعویٰ؟ آیت وہیں آ گئی, گفتگو وہیں پلٹ آئی. قرآن نے کہا تھا کہ نبی کو دین کو غالب کرنا ہے, تو بھئی دعویٰ تو نبی کا ہے. تو بتائیے کب ہوا؟ تو لامحال آپ کو پہلی آیت یہ کہتی ہے نور اللہ. تو ایسی شخصیت ماننی ہوگی جو ذات الہی سے جدا ہو مگر جدا نہ ہو, اللہ نہ ہو مگر اتنی قریب ہو کہ نور اللہ ہو. اور پھر کوئی ایسی ذات ماننی ہوگی جو نبی کے کام کرے اور اس کا کرنا نبی کا کرنا ہو. اسی لیے اب یہاں گفتگو آ گئی تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ تحفہ یاد رکھیے گا. 2 ضمیر قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب, اذا زلزلت الارض زلزالہا. یہ از اور اذا کا فرق یاد رکھیے گا. جب قرآن پڑھیں گے یاد آ جاؤں تو مجھے دعا دیجیے گا. از استعمال ہوتا ہے کب؟ جب ماضی کی بات ہو رہی ہو. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ نبیوں سے میثاق لے رہا تھا. اذا کیا ہے کہ جب مستقبل کی بات ہو رہی ہو. اذا زلزلت الارض زلزالہا, اور وہ دن جب زمین زلزلوں سے ہلا دی جائے گی. مستقبل ہے نا, تو لفظ اذا نے بتایا کہ یہ یا تو حال کی ہے یا مستقبل کی بات ہے, اور اس نے بتایا کہ ماضی ہے. تو لفظ اذا دلیل ہے کہ ابھی جو ہونے والا ہے اذا کے بعد وہ ابھی ہوا نہیں ہے. نبی کا کام تھا دین کو غالب کرنا. تو جہاں اسلام نظر آنے لگ جائے اس کا معنی کیا ہے کہ نبی کا کام ہو گیا. جہاں دین ہو جائے نبی کا کام ہو گیا. تو اللہ نے قرآن کا سورہ نمبر 110 ہے, موقع نہیں رکو. سورہ نمبر 110 ہے, سورہ مبارکہ نصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور وہ موقع جب اللہ کی مدد بھی آئے گی.
فتح بھی آئے گی, اللہ کی مدد بھی آئے گی, فتح بھی آئے گی. دلیل کیا ہوگی؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے. کہاں وہ کون سی اللہ کی مدد ہے, وہ کون سی فتح ہے کہ جس کے آتے ہی دین دین, ہر جگہ دین دین ہو جائے گا. کہاں قرآن میں نصر اللہ مہدی کا نام ہے. اب جملہ میرا ہے, مہدی کہیں گے دین میں داخل ہو جاؤ, یہ روایت کا جملہ ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, امام کہیں گے دین میں داخل ہو, دین میں داخل ہو. اب اگلا جملہ میرا ہے, جو دین میں داخل ہوگا وہ داخل ہوگا. مہدی لوگوں کو دین میں داخل کریں گے, اور جو داخل نہیں ہوگا اس کے شکم میں ذوالفقار داخل کریں گے. امام نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور اللہ کی مدد آئے گی, وہ فتح آئے گی. وہ فتح اور مدد کی دلیل کیا ہے؟ کہ لوگ چوک در چوک, فوج در فوج دین میں آ جائیں گے. تو یعنی مدد آنے کو ہے نا, تو کون ہے؟ میں نے آپ کے سامنے مسلسل آیات پڑھی, کون ہے جو نبی کا کام کرے گا؟ جواب دیجئے پھر. اگر امام کا ذکر ہی نہیں ہے, وہ آیت تو میں بہت بار پڑھ چکا نا, فانتظروا انی معکم من المنتظرین, وہ بھی پڑھ چکا. الذین یؤمنون بالغیب, یہ تو آیتیں الگ ہیں, مگر یہاں جواب دیجئے. یہ تھوڑی علمی مرحلہ تھا کہ بھائی جس کا کام خدا کا کام, جس کا نور اللہ کا نور ہے, جس کا کام رسول کا کام ہے, کوئی ایسی ذات. اچھا اب میں جملہ کہہ دیتا ہوں, یہ اللہ اور رسول سے ملا ہوا ہے نا. اچھا ہمارا یہ عقیدہ نہیں, لیکن بھائیوں نے لکھا ہے, اہل سنت کے مفتی گزرے ہیں, مفتی ظفر اقبال, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام میں مہدویت کا تصور. بڑے بڑے صاحب جواب دیجیے گا جا کر. یہ انہوں نے اس میں ایک باب باندھا ہے, کہنے لگے آیا خلفائے راشدین افضل ہیں یا مہدی؟ باب باندھا ہے, خلفائے راشدین افضل ہیں یا مہدی؟ جانتے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا مہدی افضل ہے, اپنے عقیدے کے مطابق. کیوں کہ مہدی افضل ہیں خلفائے راشدین سے؟ کیوں کا دلیل یہ ہے چونکہ خلفائے راشدین رسول اللہ کے خلیفہ ہیں, مہدی اللہ کا خلیفہ ہے. خلفائے راشدین رسول اللہ کے ان کے عقیدے کے مطابق, ہمارے نزدیک تو 12 دن کا میں ذکر کر چکا ہے, اللہ کے خلیفہ ہیں. تو بھئی کیا ہوا, مہدی اللہ کے خلیفہ تو مانتے تو وہ بھی ہیں, سانے والے کا تعلق کچھ نہ کچھ. اچھا رک کر سوال کر لوں, میں نے ابھی آغاز میں تمہید میں, بھئی یہاں کا نا وقت 7:30 کا بڑا پکا ہے, واحد جگہ ہے لاہور میں, تو آپ وقت سے آ جائیے کیجیے تاکہ جو مطلب رہ گیا تو جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ مجھے دیکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. تو بھئی کیا ہوا, میں گفتگو کر چکا 12 امام, ان سے پوچھیے اچھا جس نے بھی 12 کو گننا شروع کیا, میں نے کہا کسی نے 6, کسی نے 9, کسی نے 8, 3 اللہ پورے کرے گا. تو بھئی اچھا جو 9واں مانا امام مہدی کو تو سب نے مانا ہے نا, ان سے پوچھیے اس کو خلیفہ آپ نے بنایا ہے کہ اللہ نے؟ اس کو خلیفہ, اس امام کو خلیفہ کس نے بنایا؟ کون بنائے گا؟ جی اللہ. کون بنائے گا؟ اللہ. کون بنائے گا؟ سب بولیں گے تو بولوں گا, کون بنائے گا؟ اللہ. تو بھئی جب آخری کو اللہ نے بنایا ہے تو پہلا تم کیسے بناؤ گے؟ کتنی سیدھی سی دلیل ہے, جب آخری اللہ نے بنایا ہے تو آخری اللہ بنا رہا ہے, پہلا امت بنائے گی, پہلا سقیفہ بنائے گی نہیں, پہلا بھی کوئی خدا ہی بنائے, اللہ ہی بنائے, یہ تسلسل ہے. میں نے ابھی کہا تھا تمہید میں یہ 12 ایسے ہیں جن میں تسلسل ہے. یہی تو ہوا, جب آخری کے سلسلے میں بات ہوئی تو اللہ نے کہا وَلَّوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, کافروں کو برا لگے گا. جب غدیر کی آیت کا اعلان ہوا, آپ آیت آدھی سنتے ہیں, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر اللہ نے ایک لفظ اور رکھا ہے, اليوم یائس الذین کفروا عن دینکم, اے مصطفیٰ کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. غدیر میں بھی وہی لہجہ, مہدی کے لیے بھی وہی لہجہ, یہ ہے تسلسل. وہ امام یہ جو اللہ کا میثاق ہے, کیوں عہد دینی کی امامت ہے. اب وہی آیت جو میں نے پڑھی, اب کچھ آیات واضح ہوئی کہ امام کا ذکر قرآن میں کس طرح سے ہے.
دیکھیے ایک سوال اور بھی ہے, اس پہ کبھی اور تقریر ہوگی مسلسل, لیکن ایک جملہ کہہ دوں کہ سوال کرتے ہیں نا ہمارے بچے, بھائی اللہ کھل کے نام لکھ دیتا, یہ امام یہ امام یہ امام یہ امام, خدا لکھ تو لیتا, اللہ لکھ دیتا علی, اللہ لکھ دیتا محمد امام کے عنوان سے, اللہ لکھ دیتا جعفر, خدا کے یہاں تو موجود تھا. ہوتا کیا, یہ والے علی نہیں وہ والے علی, یہ والے موسیٰ نہیں وہ والے موسیٰ. اللہ نے کہا میں نام تو لکھوں گا ہی نہیں, نام لکھا تو قرآن خطرے میں ہے, میں نام نہیں لکھوں گا, میں صفات بیان کروں گا, کمالات بیان کروں گا, پھر دعویٰ کر کے دکھانا کوئی ایسا جو رکوع میں انگوٹھی دے دے, دکھانا کوئی ایسا جو پیغمبر کی چادر میں آ جائے, دکھانا کوئی ایسا جس کو نبی مباہلے میں لے جائے, دکھانا کوئی ایسا جو نبی کے کندھوں پہ آ جائے. ہم تو کمال بیان کر دیں گے. میرا جی کر رہا ہے میں ایک روایت سنا دوں, آپ کی سلامات بتائے گی. میں نے کہا نا آل رسول سے مقابلہ آیتیں آئی ہیں ان کے لیے, لوگوں کو شوق بہت تھا کہ ان کے یہ بھی آ جائیں. تو میں ایک مثال سے اب دے دیتا ہوں, وقت نہیں ہے, سن لیجیے گا, تفصیل بھی مت لیجیے گا, بس سن لیجیے گا. دیکھیے آپ نے سنا نا, میں نے ابھی کہا علی نے رکوع کے اندر انگوٹھی دے دی. اب لوگوں نے دیکھ لیا, اچھا رکوع میں انگوٹھی دے دو آیت آ جاتی ہے. تو اب روایت کا جملہ ہے, ایک صاحب نے ایک انگوٹھی تیار کرا لی. لوگ بہت حیران تھے کہ یہ اتنی سخاوت کیسے کر رہے ہیں. اچھا اسے ایک مرتبہ انگوٹھی تیار ہوئی, ان کو ایک صحابی مل گئے, کہا تھا تم ایک کام کرنا, میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہوں گا, جب میں حالت رکوع میں جاؤں تم آنا, مجھ سے انگوٹھی مانگنا, تم انگوٹھی مانگ لینا, میں انگوٹھی دے دوں گا. یہی ہوا. وہ جناب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, وہ صاحب آ گئے, انہوں نے انگوٹھی مانگی, انہوں نے ہاتھ بڑھایا, انگوٹھی گئی. یہ دوڑتے کہا یا رسول اللہ آیت آئی, کہا نہیں, کہا انگوٹھی بھی گئی, انگوٹھی بھی گئی, آیت بھی نہیں آئی. اب روایت کا جملہ ہے کہ دوسرے دن پھر کھڑے ہو گئے. میرا دل کہتا ہے وہ یہ انگوٹھی چھین لی ہوگی, لیکن روایت میں کہ چلو انگوٹھی پہن کے کھڑے ہو گئے. اب یہ نہیں لکھا کہ نہیں تھی کہ وہی چھینی. دوبارہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں پھر رکوع میں ہوں گا تم مانگنا. کب پھر رکوع میں جھکے, وہ جناب پھر آئے, انگوٹھی لے گئے. یہ پھر دوڑتے مسجد میں, یا رسول اللہ آیت آئی کوئی, کہا نہیں آیت تو نہیں آئی. 40 دن روایات میں ہے یہ کرتے رہے. 40ویں دن رسول خدا نے کہا آیت آ گئی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ خاموش ہو جائیے, ابھی بیان مت کریے گا. ایک مرتبہ سب کو مسجد میں آنے دیجیے, مجمع لگ جانے دیجیے, نماز کا وقت آنے دیجیے, تب آیت بیان کیجیے گا. اب ایک مرتبہ ساری مسجد بھرنے لگی, لوگ آنے لگے. کہا یا رسول اللہ آیت بیان کیجیے. نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہا ہے فلا صدقہ ولا صلی ولکن کذب وتولی. نہ نماز پڑھی نہ صدقہ دیا, جھوٹے نے جھوٹ بولا. ایسے تو سلامتی درازی عمر علماء حق کا باواز بلند تر صلوات. تو آیت تو آ گئی, یا رسول اللہ کاش آپ نہ ہی پڑھتے. علی کا مقابلہ تو کسی نے جرات کی ہی نہیں. اللہ نے کہا میں نے صفات بیان کی ہے, اب ڈھونڈو, نام نہیں رکھے. بھائی ویسے بھی اب چلے ایک بات آ گئی, کہتا گزر رہا ہوں, موقع نہیں. قرآن آئین ہے نا, کانسٹیٹیوشن ہے نا, تو مجھے تو ذمہ داری سے بتا, یہاں بھی کسی نے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہوگا, کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہوگا, آئین نہیں پڑھا ہوگا, بس پاکستانی نام کے ہیں. تو بھائی آپ کسی بھی ملک کا کانسٹیٹیوشن آئین پڑھیے, آئین میں نام نہیں ہوتے, صفات ہوتی ہیں. قرآن آئین ہے کس کا, مذہب خدا کا, دین خدا کا. اللہ نے صفات بیان کر دی. اور بھی بہت جوابات ہو سکتے ہیں, مگر ایک جواب میں نے دے دیا تاکہ کسی کے ذہن میں شائبان آئے کہ نام کیوں نہیں ہے. بھائی صفات ہے. تو اللہ نے قرآن میں مختلف انداز سے صاحب الزمان کا ذکر کیا ہے, کہیں اپنا نور کہہ کے, کہیں نبی کا کام کرنے والا, کہیں اپنی نصرت, کہیں اپنی فتح. امام کا ذکر موجود ہے. اسی امام کے لیے,
اسی امام کی امامت، چونکہ یہ اسی سلسلہ امامت میں ہے جو اللہ کا عہد ہے، تو اس کی امامت بھی اللہ کا عہد ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی سورہ مبارکہ رات کی 20ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یوفون بعہد اللہ، اور وہ لوگ جو وفا کریں اللہ کے عہد سے. میں نے ایک تقریر میں بیان کیا تھا کہ وفا کا معنی ہے حقوق دینا. وفا کا مطلب یہ ہے نا اس نے اس سے وفا کی، میں بیان کر چکا ہوں بالغ رجب کی ایک تقریر میں. وفا یعنی لغت میں اعطاء الحقوق کاملہ، کسی کے مکمل حقوق دینا یعنی اس سے وفا کرنا. اس نے مجھ سے وفا کی یعنی کیا؟ یعنی اس نے میرے حقوق دیے. الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد سے وفا، یعنی اس امام سے وفا، اس امام کے حقوق ادا. تو اس امام کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ اس امام کے کچھ حق ہیں تو ادا ہوں گے نا. اب یہاں سے گفتگو تھوڑی سی چونکہ اختتامی مرحلے پر ہے، کچھ اعمال بھی عرض کر دوں گا. امام ہے عہد اللہ، اللہ کا عہد، اور اس سے کرنی ہے وفا، یعنی ان کے حقوق کرنے ہیں ادا. دیکھیے حجت خدا کے بہت سے حقوق ہیں آپ پر، بہت سے حقوق ہیں. میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، اس کو سنیے گا، اور اس سے اب جو آج تقریر جہاں چھوڑ رہا ہوں اعمال ہی پر، اگلی تقریر وہیں سے شروع ہو جائے گی امام کے عنوان سے انشاءاللہ بشرط زندگی. اب کیا ہوا؟ عہد اللہ، اللہ کا حجت ہے، اللہ کا عہد ہے، اس کے کچھ اعمال تمہیں کرنے ہیں، اس کے کچھ حق تمہیں ادا کرنے ہیں. میں حجت خدا کا حق سنا رہا ہوں، کیوں؟ چونکہ ہمارے یہاں دلیل ہے کہ اگر ایک محمد کے لیے، ہم نے ایک محمد تھوڑی مانا ہے، ہم نے تو آدم سے لے کے قیامت کے اختتام تک محمدیت کو مانا ہے. تو جو حق ایک محمد کے لیے ثابت ہو جائے گا وہ سب کے لیے ثابت ہوگا نا، وہ سب کا حق ہے. ایسے ہی ہے، آپ نے حدیث میں رکھی ہے نا، انا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم سب کے ساتھ محمد. اس حدیث کی شرح کبھی اور. تو بھائی ایک محمد کے لیے حق ثابت ہوگا تو یعنی ہر محمد کا وہ حق ہے. اور پھر یہ امام تو وہ امام ہے جس کا نام بھی یہی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کے یہاں ائمہ اہل بیت کی حدیثوں میں امام کو اس نام سے، میم ہے میم دال سے مخاطب کر کے پکارنا ظہور سے پہلے منع ہے. مہدی کہیے، بقیت اللہ کہیے، صاحب الزمان کہیے، صاحب العصر کیجیے، توسل کیجیے اس طرح سے، مگر اس نام سے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرا نام اور میری کنیت جمع کرنا حرام ہے. یعنی میرا نام میم ہے میم دال اور میری کنیت ابو القاسم، کہیں میرے بعد ایک ساتھ کسی ایک شخص کی نہیں ہوگی، کس کی؟ سوائے میرے آخری بیٹے کے. اور اس نام کو میم ہے میم دال کو امام کے عنوان سے بولنا منع ہے ظہور سے پہلے. تو اچھا اب حق سنیے کہ جو اپنے دور کا محمد ہوگا اس کا ایک حق ہے. قرآن کا 58واں سورہ، سورہ مبارکہ مجادلہ، اس میں اللہ نے ایک آیت رکھی. لوگ اکثر آتے تھے رسول اللہ کے پاس مسجد میں اور رسول اللہ کے کان میں باتیں کرتے تھے، سرگوشی پہ سرگوشی. تو اللہ نے آیت بھیج دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ مجادلہ 58واں سورہ، آیت نمبر 12 پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اس آیت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے، اسے کہتے ہیں آیت نجوا. آیت نجوا، یہ نجوا لفظ ہے سرگوشی، نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو. اس سے نکلا ہے مناجات، نجات، یہ سارے اسی خاندان کے لفظ ہیں. مناجات جب آپ خدا کی بارگاہ میں گفتگو کریں، سرگوشی کریں خدا سے، نجوا سرگوشی. جب بہت زیادہ رسول خدا کے کان میں سرگوشیاں ہونے لگیں تو اللہ نے آیت بھیجی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول کے پاس سرگوشی کرنے آؤ، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پہلے صدقہ دیا کرو پھر بات کیا کرو. ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. واطہرن، اور تمہیں پاک کرے گا. صدقہ حجت خدا کے لیے دو گے، فائدہ اس کو نہیں تمہیں ہوگا. بھائی غور کیجئے نا، اطہرن کا اچھا کیا کرو؟ سرگوشی کیا کرو؟ کب؟ پہلے صدقہ دو پھر سرگوشی کرو. یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو 10 دن کے بعد منسوخ ہو گئی. اللہ کو اس کو منسوخ کرنا پڑا اگلی ہی آیت میں. اللہ نے لہجہ بدلا، اشفقتم، تم شکی ہو گئے، ہم نے صدقہ مانگا، ہوا کیا؟ آیت آئی، مسجد خالی ہو گئی. پہلے روز مجمع لگائے، رسول اللہ کے کان میں گفتگو. اللہ نے کہا صدقہ دے کے بات کرو، مسجد خالی ہو گئی. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود.
खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। भाई अभी आप सुन रहे थे ना, वो भी करती है खदीजा से तकाबुल अपना। मिसरा मुझे बहुत पसंद है, मेरे शब्बीर के होठों से फकत ला निकला, ऐसा लगता था कि बैत का जनाजा निकला। वो भी करती है खदीजा से तकाबुल अपना, जिसके कमरे से सदा माले खदीजा निकला। तो अब इस्लाम माल मांग रहा है, तो अब इस्लाम ने जैसे ही माल मांगा तो कहने लगी कोई आ ही नहीं रहा था। 10 दिन आयत रही कि आओ कुछ माल दो, कोई नहीं आया। वो जंगों में लौटे चटाइयां देने वाले भी नहीं आए। वो आधे घर का सामान, पूरे घर का सामान सारे गए। 10 दिन क्या हुआ? अली कहते हैं मेरे पास 1 दिनार था, मैंने 10 दिरहम में तकसीम किया। मैं रोज 1 दिरहम सदका देता था, पैगंबर से बात करता था। तब 10 दिन मैंने यही किया। 10 दिन के बाद अल्लाह को आयत मंसूख करना पड़ी। इसीलिए मकाम फख्र पे आपका मौला सीने पे हाथ मार मार के कहता था कि कुरान की ये वाहिद आयत है कि मुझ अली के अलावा कयामत तक इस पे कोई अमल ना कर सका। क्या रसूलुल्लाह से नजवा, रसूलुल्लाह से सरगोशी, अपने दौर के मोहम्मद से सरगोशी, बात करना। अल्लाह ने मना नहीं किया, हाँ आजमाना था, बहुत सौ को जलील करना था तो आयत आई कि भाई कुछ माल खर्च के भी आओ, हमेशा लेने के लिए आ जाते हो। अली के अलावा कोई आगे नहीं बढ़ा। ये आयत पहुंची, मैंने आयत क्यों पढ़ी? परवरदिगार वक्त के मोहम्मद का मकाम बता रहा है, सरगोशी करो, बात करो, क्या होगा? तुम्हारे लिए खैर है, तुम्हें पाक करेगी। तो जो वक्त की हुज्जत होगी उससे सरगोशी होगी। भाई इसी को मुनाजात कहते हैं ना। ये जो जनाब बात लोगों का ख्याल है ना कि हम इनसे अलग बात करेंगे, अल्लाह से अलग बात करेंगे, आपने इन तक पहुंचा दी, खुदा तक पहुंच गई। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी आइम्मा की ज़ियारत का जुमला सुनिए ताकि मैं 12वें इमाम के लिए सरगोशी बयान करूं। मैंने क्या कहा कि इनके कान में बात करना, खुदा से बात हो गई, इनके कान में कह देना, खुदा तक आ गई। भाई यही तो है कि ज़ियारत में 12वें इमाम के भी और दूसरे आइम्मा के लिए कहा गया अस्सलामु अलैका या उज़नुल्लाह वाइया, ऐ अल्लाह की उम्मत में अल्लाह के कान तुझ पे सलाम। खुदा का कान यानी खुदा तक पहुंचाना चाहते हो, इन तक आओ। इनके कान में कह दिया, खुदा तक आ गया। कान में कहना क्या मतलब? सरगोशी। यही सूरह मुजादिला बयान कर रही है कि वक्त की हुज्जत से सरगोशी करो। आप कहेंगे इमाम से कैसे बात करें? मैंने कहा था ना आखिर में तकरीर थोड़ी सी आपको आज अमाल बयान कर देंगे, 1 से 2 अमल बयान करता हूँ, वक्त नहीं रहा। कहा वक्त की हुज्जत से सरगोशी करो। कैसे करें? एक चीज सीख जाइए आप आज मुझसे, आइंदा जिंदगी रही तो बयान करूंगा। देखिए याद रखिएगा, इमाम से बात हो सकती है। इमाम ने बार बार अहादीस में कहा है, बिहारुल अंवार जल्द नंबर 53 और अल्लामा तबरसी की एहतजाज, दोनों में हदीस है इमाम की, 12वें इमाम की। इमाम ने बार बार फरमाया कि लौ अन्ना अश्याउना युफूना अला अहदिही लम ताखिर निकाहिना, अगर हमारे शिया उस अहद पर जिन्होंने माना है, कौन सा अहद? इमामत, इस पर वफा करें। वफा का मतलब क्या? इसके हक दे दें। लम ताखिर लिखा हो ना, तो हमारी और उनकी मुलाकात में ताखिरी ना हो, यानी कुछ हक अदा होंगे, आपके लिए ज़हूर हो जाएगा, जमाने के लिए न हो। ये इमाम ऐसे आपकी आंखों में ज़हूर करेगा। वली है ना, विलायत रखता है। तो एक अमल सुनिए, इमाम से बात। मैंने सिर्फ अभी यहाँ तक बात लाया कि पहला हक हुज्जत खुदा का, उससे बात करना, सरगोशी करना। आपने हर इमाम की इजाजत में जुमला पढ़ा है और इस इमाम के यहाँ भी है, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, ऐ कुरान के शरीक तुझ पर सलाम। शरीक का माना क्या होता है? शरीक कहते हैं वारिस को। ये जनाब मेरी जायदाद में शरीक है, इससे क्या मुराद है? कि मेरे वारिस है। शरीक होता ही वो है जो वारिस हो। भाई वो अलग बात है, दुआओं के अंदर आपने इमाम को वारिस कुरान भी कहा है, ज़ियारत में वारिस कुरान भी है, जो इमाम की तफसीली ज़ियारत है, तो कुरान के वारिस है। अब मैं आपसे सवाल करूं, वारिस अफजल है कि विरासत? तो कानून ये है, भाई सुनिएगा, कानून विरासत ये है कि हमेशा विरासत मफजूल है, वारिस अफजल है। जो विरासत होगी वो कमतर होगी, जो वारिस होगा वो बरतर होगा। क्यों? चूंकि विरासत उसके इख्तियार में है। जिसकी विरासत है वो वारिस के इख्तियार में है,
اور اگر کسی کو کسی کی وراثت سے کچھ چاہیے ہے تو وارث سے اجازت لینا ہوگی. قرآن وراثت ہے, یہ وارث ہے. آپ کو وہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آئی, ربا تابع قرآن بل قرآن یلعنو. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے. بھائی مطلب کیا ہے بھائی, وراثت پہ وارث کو چھوڑ کے جاؤ گے تو لعنت آئے گی. عقدوں سے عقیدے کو بچا لیتا ہے قرآن, عقدوں سے عقیدے کو بچا لیتا ہے قرآن. مومن کو بصیرت کی دعا دیتا ہے قرآن. الفاظ کی ناموس بچانی ہو تو اکثر منکر سے معانی کو چھپا لیتا ہے قرآن. قرآن وراثت ہے, یہ وارث ہے, امام زمانہ وارث ہے. امام کی زیارت میں مخصوص جملہ ہے شریک القرآن, وارث قرآن, امام وارث ہے. تو میں یہ بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں, امام سے بات کرنا بتا رہا ہوں. امام کی وراثت ہے قرآن, امام ہے وارث. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن اس سے بات کرے تو قرآن کا بات کرنا گویا امام کا بات کرنا. اب آپ کہیں قرآن سے کیسے بات کرے, ہو سکتی ہے نا جناب, یہی تو سکھا کے جا رہا ہوں. ایک لفظ ہے ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے, قرآن سے استخارہ. کوئی مسئلہ آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, قرآن سے استخارہ کیجیے. آپ کیا سمجھتے ہیں جواب آ رہا ہے وہ اپنی طرف سے ہے؟ وارث کون ہے, ملکیت کس کی ہے؟ بھائی وراثت مالک کے بغیر کلام نہیں کرتی. اگر قرآن آپ کو کوئی کلام دے رہا ہے, آپ سے کوئی بات کر رہا ہے, یعنی وارث کا اذن ہے, وارث کا پیغام ہے. ائمہ نے کیوں سکھایا کہ کاللیل المظلم, جب تم پر ایسی گھٹائیں چھا جائیں, مظلم اندھیرا, تمہیں راستہ نظر ہی نہ آئے, تم پریشان ہو جاؤ کہاں جاؤ, فعلیکم القرآن, تو اپنے آپ کو قرآن کی پناہ میں دے دینا. بار بار قرآن سے استخارے کا طریقہ کیوں بتایا, میں بیان کر کے جا رہا ہوں. کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی آئے, قرآن کو یہ دیکھ کر کھولیے کہ امام جواب دے رہے ہیں. جیب سے نہیں کہہ رہا, وارث ہے قرآن, مالک ہے کتاب کا. تو پہلا طریقہ کیا ہے, قرآن سے استخارہ کا کیسے کریں. چھٹے امام نے طریقہ سکھایا, رسول اللہ نے طریقہ سکھایا. قرآن کو تھامو, اپنے کام کو ذہن میں لے آؤ, نیت کر لو, کیا کرو, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, قل هو اللہ احد, ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ درود پڑھو. اس کے بعد ایک دعا امام نے بتائی, کہیں گے تو میں بھجوا دوں گا آپ کو. اللہم انی تفعلت بکتابک وتوکلت علیک فارنی من کتابک ما هو مکتوب فی سرک المکنون فی غیبک. پروردگارا انی تفعلت بکتابک, میں کسی غیر سے نہیں, تیری کتاب سے فائل چاہتا ہوں. اللہم انی تفعلت بکتابک وتوکلت علیک, توکل تجھ پہ کرتا ہوں. کیوں؟ فارنی, مجھے دکھا دے, ما ہوا مکتوب فی سرک المکنون فی غیبک, وہ دکھا دے جو تیرے غیب میں لکھا ہوا ہے, تیرے رازوں میں لکھا ہوا ہے, مجھ پہ کھول دے. کیا دعا پڑھو, امام نے کہا اس کے بعد قرآن کو کھولو, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, 3 مرتبہ درود, یہ دعا, نیت ذہن میں, قرآن کھولو. جہاں سے کھل جائے سیدھے ہاتھ پر صفحے پر پہلی آیت, وہ تمہارا جواب ہے. اب آپ ممکن ہے کہیں گے قرآن کی آیت سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بے شک بھائی, آپ آیت نکالیے, نہیں سمجھ میں آ رہا جواب تو کسی عالم کو بھیج دیجئے کہ بھائی آیت ہم نے استخارے میں نکالی, آپ جواب سمجھائیے, مولا ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیجئے تو صحیح, بات تو کیجئے. قرآن سے بات کرنا یعنی صاحب الزمان سے بات کرنا. ویسے بھی آپ سنتے ہیں نا قرآن ناطق, قرآن صامت. امام سے بات کرنا ہے تو قرآن کی طرف آؤ. کیوں؟ چونکہ امام وارث ہے, قرآن وراثت ہے. امام وارث ہے, قرآن وراثت ہے. قرآن سے بات کیجئے, امام سے بات ہوگی, امام جواب دیں گے. خدا کی قسم میری زندگی کا تجربہ ہے, کسی مرحلے پر ہمیشہ ایسی آیت آتی ہے لگتا ہے مولا گفتگو کر رہے ہیں, ہمیشہ. اگر یہ طریقہ نہ ہوتا تو علی نے تو گھر میں بیٹے کا نام بھی قرآن کی آیت کھول کے رکھا تھا, ابو حسن کم تریرہ, نام عباس. وقت کی حجت سے بات کرنا ہے, قرآن. یہ کس کا حق ہے؟ وقت کے محمد کا. اللہ کہہ رہا ہے سرگوشیاں کرو, بات کرو ان سے. یہ میں نے آپ کو ایک حق بتا دیا. اب انشاءاللہ موقع رہا تو آئندہ بھی کچھ حقوق بیان کرتا رہوں گا, کچھ موضوعات کی تبدیلی کے ساتھ. اور اب تو موقع بہت اچھا ہے. آج کیا ہے, بس 2 سے 4 منٹ کی زحمت قبول ہے. آج شعبان کا آخری جمعہ ہے,
رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان. امام اور آپ کے درمیان ایک ہی چیز ہے جو ملاقات نہیں ہونے دے رہی، گناہ. موقع اچھا آ رہا ہے. پیغمبر نے شعبان کے آخری جمعے پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، رمضان کے لیے، ماہ رمضان کے لیے. شیخ صدوق نے 8ویں امام سے لکھا ہے. پیغمبر نے ایک مرتبہ ممبر پہ آئے، خطبہ خاصا قرآنیہ میں کچھ جملے بیان کر دوں کہ آپ کے پاس آ کیا رہا ہے. امام سے گفتگو کرنے کا آپ کو موقع کتنا اچھا مل رہا ہے. گناہ ہے کوئی بات نہیں. پیغمبر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات، هو شهر فيه دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاءكم فيه مستجاب، فاسأل الله ربكم بالنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. جس کا آغاز ہے کہ اے لوگوں تمہاری جانب، الیکم تمہاری جانب تیزی سے آ رہا ہے کون؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اکیلا نہیں آ رہا، برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، مغفرتیں لے کر. برکتیں بے قرار ہیں تمہیں حصار میں لینے کے لیے، رحمتیں بے قرار ہیں تمہیں حصار میں لینے کے لیے، مغفرتیں بے قرار ہیں تم سے بغل گیر ہونے کے لیے. کیوں؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہوا شہر افضل الشہور، مہینہ مہینوں کا سید ہے. وایامہ افضل الایام، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں. ولیالہ افضل اللیالی، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں. وساعتہ افضل الساعات، اس کے لمحے لحظے تمام لمحوں لحظات سے افضل ہے. هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے، وہ میزبان بنا ہے، تم مہمان ہو. وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور اللہ نے بزرگی کرامت کا تاج تمہارے سر پہ سجایا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں تمہارا سانس لینا تسبیح. نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سویا رہنا عبادت. اعمالکم مقبول، تمہارے عمل سند مقبولیت سے مفتخر. دعاکم فیہ مستجاب، تمہاری ہر دعا قبول. فاسأل اللہ ربکم بالنیات صادقہ، تم بس اپنے خدا کو پکارو سچی نیتوں سے. وقلوب طاہرہ، پاک دلوں سے. کیوں؟ ایوفقکم للصیام وتلاوت کتاب، کہ وہ تمہیں توفیق دے دے کہ تم اس میں روزہ رکھو اور سمجھ بوجھ کے تلاوت ہے، قرات نہیں، تلاوت کتاب ہے، سمجھ بوجھ کے اس سے قرآن کو پڑھو. فإن شکیمن حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، اور بدبخت ہے وہ انسان جس کو یہ مہینہ مل جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. ایک مرتبہ پیغمبر نے بہت فضائل اس کے بیان کیے. تو کیا مطلب؟ ماہ رمضان آ رہا ہے، آپ کو پاک ہونے کا موقع ہے. یہ صاحب تطہیر ہے، صاحب زمان صاحب تطہیر ہے. آپ اگر گناہ رکھیں گے، گناہ رجس ہے، رجس ان سے دور ہے. تو میں نے بھی کیا کہا، وقت کی حجت سے گفتگو کرنا ہے آپ کو. قرآن کے ذریعے سے، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے. لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، ہر شے کی بہار ہوتی ہے، 5ویں امام کی حدیث ہے. اور جو جس شے کی بہار ہے اس موسم میں وہ شے زیادہ فائدہ دیتی ہے. وربیع القرآن شہر رمضان، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. اچھا، پیغمبر نے بیان کیا تفصیل سے، اب میں گفتگو تمام کر دوں گا اسی پر. پیغمبر نے بیان کیا، میں نے کیا کہا، آپ کو موقع مل رہا ہے اپنے گناہ پاک کر کے، کیوں؟ اپنے امام کے لیے کچھ کرنے کا. پہلی رمضان سے کچھ نیت کر لیجئے، چاہے ایک درود کی تسبیح. اپنے مولا کو روز ہدیہ کروں گا. اور اچھا، میں ایک بات، وقت نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے، ایک سوال اکثر ہے کہ بھئی ان کو ہمارے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ایک حبشی غلام مالی مالک کے باغ میں کام کر رہا تھا، گلدستہ بنا کے مالک کی بارگاہ میں پیش کیا. پھول بھی مالک کے، باغ بھی مالک کا. مالک نے دیکھی اس کی عقیدت، ضرورت ان کو نہیں ہے، ضرورت آپ کو ہے. ذالک خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے. تمہارے رمضان آ رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرو. آخر میں چونکہ گفتگو بھی ختم ہو گئی خطبے کے آخر میں، پیغمبر سے پوچھ لیا میرے مولا نے، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے اللہ کے رسول بیان کیجیے اس مہینے میں سب سے افضل کام کیا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، اے علی حرام کردہ چیزوں سے بچنا. اسی لیے آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے آپ کو حلال سے بچایا ہے، حلال روک دیا ہے. پانی پینا حلال ہے، نہیں پیو.
کھانا کھانا حلال ہے, نہیں کھاؤ. کہ اللہ بتا رہا ہے جب حلال سے رکنا اتنا آسان ہے تو حرام سے رکنا کتنا آسان ہوگا. کئی خطبہ ختم ہو رہا تھا تو ایک مرتبہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو مولا نے سوال کیا, میں کیا کروں, میں کٹر خطیب مزاج کا ہوں اور میں جب تک جناب سیدہ کو راضی نہ کروں میرے سے تقریر ختم نہیں ہوتی. خطبہ ختم ہو رہا تھا تو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو میرے مولا نے سوال کیا, یا رسول اللہ ما یبکیک, اے اللہ کے رسول کس شے نے رلایا. تو فوراً سے نبی نے دیکھا اور کہا, اے علی تیری غربت نے رلایا. کہا کیا ہوا یا رسول اللہ. کہا اسی مہینے میں میری امت کا بدبخت ترین تیری پوری داڑھی کو تیرے خون میں رنگین کر دے گا. ایسی ضربت مارے گا پوری داڑھی خون میں رنگین ہو جائے گی. اسی لیے جب آپ کے مولا کو ضربت لگی تھی نا تو امام نے ایک سوال کیا تھا, بیٹا حسن ذرا دیکھو میری داڑھی خون سے بھر گئی. کہا بابا پورا بدن خون سے بھر گیا. کہا حسن اب میں باقی نہیں رہوں گا, تمہارے نانا نے مجھے کہا تھا اے علی تیری پوری داڑھی خون سے رنگین ہوگی. میں کسی اور مرحلے پہ آج پڑھنا چاہ رہا ہوں, شہادت آپ سنیں گے ماہ رمضان میں. کہا رسول اللہ علی کو دیکھ کے روتے تھے اور ایک جملہ اور فرماتے تھے, یا علی سینحد رکناک, اے علی تیرے دو سہارے ہیں, دونوں تجھ سے لے لیے جائیں گے. عزاداروں جب رسول اللہ کا وصال ہوا نا, رسول اللہ کی شہادت ہوئی تو علی نے روتے ہوئے کہا میرا پہلا سہارا جا چکا. اور جانتے ہیں سیدہ کی شہادت پہ علی کیوں تڑپتے تھے. جب سیدہ کی شہادت ہوئی مولا رو رو کے کہتے تھے آج میرا دوسرا سہارا بھی جا چکا. روایت کہتی ہے جب جناب سیدہ دنیا سے جا چکی نا تو علی کے گھر میں ایک بیٹی موجود تھی جن کو دیکھ دیکھ کے مولا کہتے تھے مجھے سیدہ کی یاد آتی ہے. کا کون؟ کا ثانیہ زہرا, علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ. عزاداروں یہ وہ بیوی ہے. جب مولا کوفے آ گئے نا تو روایت کا جملہ ہے مولا نے خط لکھا, اے بیٹا حسن مجھ سے بیٹی کی دوری برداشت نہیں ہو رہی, اے میرے بچے زینب کو کوفے لے آؤ. اور ایک جملہ اور کہا کہ حسن خیال کرنا رات میں سفر کرنا, یہ سیدہ کی بیٹیاں ہیں. عزاداروں امام حسن کہتے ہیں میں نے بہنوں کو تیار کیا, میں لے کے چلا. کہ جیسے ہی کوفے کے باہر پہنچا مجھے بابا نے روک دیا. کہ حسن ابھی دن کا وقت ہے, ابھی میری بیٹیوں کو کوفے میں وارد نہ کرنا. عزاداروں مولا کوفے کے منبر پہ آئے, کوفے کے لوگوں کو جمع کیا. کہا کوفے والو جانتے ہو تمہارے شہر آج کون آ گیا؟ ارے نبی کی وہ نوازیاں آئی